علی کا اقرار کیوں نہ ہو؟ اچھا، اور ایک دلچسپ زحمت دے رہا ہوں آپ کو، بڑی عجیب زحمت. یہ سرخ عقیق سب نے پہنا ہوگا، بس ایک لمحے کے لیے تمہید ختم ہو، میں مجلس کی طرف بھی تو بڑھ جاؤں نا. شاہ صاحب بھی آ گئے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن ابھی تو وہ سنیں، کیونکہ سنانا عبادت نہیں، سننا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی تو تذکرہ ہو رہا ہے ان کے خاندان کا، امتی کر رہے ہیں، ذرا وہ بھی تو سنیں. ہاں، تو یہ زرد عقیق، سرخ عقیق یمنی آپ سب نے پہنا ہوا ہے. کیوں پہنا ہوا؟ کبھی جن کو قبلہ و کعبہ کہتے ہو، کبھی ان سے پوچھو کہ یہ کیوں پہنا ہے، تو وہ کہیں گے یہ معصومین کا پسندیدہ پتھر ہے. بھائی کیوں معصوم نے پسند کیا؟ کہیں گے اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے جب جمادات پہ ولایت علی کو پیش کیا، سب سے پہلے جس پتھر نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا وہ یہ عقیق سرخ یمنی ہے. لہذا سنو، لہذا اسے ہاتھ میں پہنو، خاص طور پہ جب تم نماز پڑھنے لگو. مولا نماز پڑھتے ہوئے سے کیوں پہنے؟ کہا اللہ اس کی وجہ سے تمہاری ایک رکعت کو 100 رکعت کے برابر کر دے گا. کمال ہے، جس پتھر نے علی ولی اللہ کی گواہی دی وہ نماز میں میرے پاس ہو تو نماز ایک رکعت سے 100 رکعت ہو جائے، اور میں علی ولی اللہ کہہ دوں تو باتیں ہو جائے. سمجھ رہے عالیون ولی اللہ بے شک، سمجھ رہے نا سرکار. اب وہ جو دونوں صاحبان میرے سے پہلے جلیل القدر پڑھ رہے تھے، جناب قبلہ مرتضی صاحب اور قبلہ کیا نام قاسمی فیض محمد صاحب، اب وہ دونوں مجھے بار بار گواہ بنا رہے ہیں. قبلہ بیٹھے تائید فرمائیں گے، قبلہ بیٹھے ہیں تائید فرمائیں گے، قبلہ بیٹھے ہیں تائید فرمائیں گے. قبلہ کیا تائید فرمائیں؟ خطابت اور عبادت میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن قبلہ دونوں کی علی ولی اللہ پہ تائید فرما رہے ہیں، یہی چاہیے تھا نا انہیں. لیکن قبلہ فیض صاحب نے ایک جملہ پڑھا اور وہ ان کی شاندار تقریر گو انہوں نے سندھی میں پڑھی، جتنی مجھے سمجھ آ سکی، کیونکہ علی دل سے سمجھا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ہاں، وہ لسانیات سے پاک ہے، تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے ایک روایت پڑھی اور اس میں کہا کہ رسول اللہ نے سیدہ والدہ گرامی امیر المومنین کی قبر میں لیٹے اور اس قبر کو ہاتھ لگا کے کہا، او تراب، یہ ابو تراب کی ماں ہے. تو میں صرف مانی الاخبار، یہ بھی قدرتاً شیخ صدوق کی لکھی ہوئی ہے، مانی الاخبار بھی، ذرا اس میں ایک حدیث اٹھا کر پڑھیے گا، عنوان ہے ابو تراب، اور نیچے راوی کہتے ہیں 8-10 راوی ہیں، اس کے بعد معصوم کا نام ہے. کہا معصوم کے سامنے کہا گیا، مولا کیا ابو تراب سے مراد مٹی کا باپ ہے؟ چہرہ بدل گیا، وجہ اللہ کا لال سرخ ہو گیا، مسند پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سخی سیدھے ہو گئے. کہا کس نے کہا کہ علی ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. مالک نے فرمایا ہرگز، مانی الاخبار شیخ صدوق، حدیث کا عنوان ابو تراب. معصوم فرماتے ہیں ہرگز نہیں. کس نے کہا کہ ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ ہے؟ نہیں، تراب اللہ ہمارے شیعوں کو کہتا ہے، اور ابو تراب کا مطلب شیعوں کو پالنے والا ہے. اللہ اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. سمجھ رہے
خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھا ہاں مجھے اب گواہ جو کر گئے تو مجھے کچھ تو کہنا ہے. اور کاش وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے طالب علم تو ہم طالب علموں کے ساتھ بیٹھتے. یہ کوئی رواج تھوڑی ہے کہ ابھی کسی کو سننا نہیں. اب میں تو بیٹھ جاؤں گا شاید شاہ صاحب کو سننے کے لیے کیونکہ مجھ پہ سننا بھی تو واجب ہے. تو کہا تراب اللہ نے شیعہ کو کہا ہے اور ابو تراب شیعوں کا وارث شیعوں کا پالنہار شیعوں کا قرار سرکار. اب اس پہ تمہیں بتا دوں وہ آیت ہے جس میں اللہ نے شیعوں کو تراب کہا ہے جو رسول کی بھی پاک وسیع نے ارشاد فرمایا. کہا لوگو تم نے سورہ نبا نہیں پڑھی. سورہ نبا کی آخری آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اور رسول تم کافر کو دیکھو گے محشر میں چلا چلا کر کہے گا کاش میں ترابی ہوتا. خدا آپ کو سلامت رکھے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کاش میں ترابی ہوتا. علی ولی اللہ. ہاں اب وہ رہ گئی کہ ولایت علی سندھی میں جو مجھے سمجھ آیا معاف کر دیجئے گا سمجھ ادھر ادھر ہو جائے تو لیکن جو قبلہ نے فرمایا. ہاں میں تو ان کے جوتے بھی سیدھے کرنے کے شاید قابل نہیں ہوں اس عمر میں کہہ رہا ہوں. ہاں میں تو ذاکر مولا کے جوتے بھی سیدھے نہیں کرنے کے لائق. طالب علم ہونا تو بڑا درجہ ہے. انہوں نے سیدہ روایت پڑھی لیکن روایت کی تحقیق کرنی چاہیے تھی. اب میں شہزادیوں کے کیونکہ نام لیتا نہیں ہوں اس لیے نہیں کہ میرا سکول آف تھاٹ کچھ اس طرح کا ہے. میں اس لیے نہیں لیتا کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا میں اتنا پاک ہو گیا ہوں کہ رسول کی بیٹیوں کے نام سرکار. میں سادات کے سامنے میں کیسے نام لے لوں. میری امتی کی کیا جرت کیا مجال. ہاں سادات پڑھیں سادات کی مرضی لیکن سرکار میری تو مجال نہیں ہے. اب انہوں نے کہا علی کی والدہ گرامی اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا ان کی قبر میں رسول اللہ لیٹ گئے اور پھر فرشتوں نے. اچھا مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں فرشتہ کون سا فرشتہ جس کی اتنی طاقت ہو گئی کہ وہ علی کی ماں کی قبر میں ہے. ہائے 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 سرکار سرکار سمجھ رہے وہ کون سا فرشتہ اس کا نام تو بتائیے ہمیں کہ وہ کون سا ملک ہے جس نے آ کے سیدہ سے سوال کیا. سیدہ سے سوال کیا من ربکا تیرا رب کون ہے. بتاؤں حدیث رسول نے کہا تھا نبی پاک لاکھوں جانے قربان خاتم النبیین کے نالین پر سرکار نے فرمایا تھا علی کے چہرے سے نہیں علی کے چہرے کی تجلی سے نہیں علی کے چہرے کے نور سے نہیں علی کے چہرے کے نور کے چمکنے سے اللہ نے کل ملائکہ خلق کیے. ارے اس کے بیٹے کی چہرے کی چمک سے یہ ملائکہ خلق ہوئے اس کی ماں سے پوچھے گے من ربو کا. سمجھ رہے سمجھ رہے اب ان کی عصمت ہے. جی بیٹا جیتے رہے بسم اللہ. بیٹا بیٹھو گے تو پھر وقت کا بھی تھوڑا لحاظ کرو. آپ کے جذبات میرے لیے تو شفاعت ہے لیکن آگے بڑھنے بھی تو دو نا بات تاکہ تمہارے پاس پہنچ جائے اور پھر نسل در نسل چلے اور پھر یہ اشتباہ کبھی نہ پورا ہو. اب بتاؤں اس شہزادی کی عصمت کیا ہے. آپ نے تو کہہ دیا کعبہ میں آیا ہے کعبہ میں آیا ہے
ملود کعبہ ہے، کعبہ میں آئے، 3 دن کعبہ میں رہے، علی کعبہ میں پیدا ہوئے. تو اب ذرا تھوڑا سا میرا نقطہ نظر بھی سن لو. جہاں اتنے سنے وہاں چلو ایک حقیر کا بھی سن لو، تاکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ پہنچ تو جائے. پھر فیصلہ خود کر لینا، کیونکہ قرآن نے بھی کہا ہے مومن سب کی سنتا ہے، پھر جو بہترین موضع ہے اسے قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، نہ کسی کی رد، نہ کسی کو مسترد، نہ کسی کے خلاف، نہ کسی کے حق میں. جو مالک کہہ رہا ہے وہ سن لو. بھائی دیکھو جلدی سے سن لو. اور کمال ہے یہاں پہ شاہ قصائد بیٹھے ہیں. اب میں فضائل پڑھوں گا تو کتنا عجیب لگے گا، لیکن بہرحال اس حقیقت سے بھی سن لو. بھائی دیکھو سمجھنے کی بات ہے، اور 1 منٹ کے لیے اسے اچھی طرح سے سمجھ لینا. زمین پر ہے کعبہ، اور کعبہ نقل ہے، اصل نہیں ہے. کعبہ نقل ہے اپنے اوپر بیت معمور کا. بیت معمور نقل ہے عرش. ٹھیک ہے نا؟ یہی معصوم نے لفظ نقل استعمال کیا. ٹھیک ہے، نقل ہے یعنی ہو بہو ہونا. شبیہ اور شے ہوتی ہے. نقل اور شبیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے بچوں. شبیہ اور شے ہوتی ہے. شبیہ اسے کہتے ہیں جس میں تغیر واقع ہونا وحجوب ہو، لازم ہو. جیسے اکبر شبیہ رسول ہیں، نقل رسول نہیں ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا اس فلسفے کو سرکار، اس منطق کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ اب وہ شبیہ اور، لیکن ابھی اس پہ مجھے الجھاؤ نہیں شبیہ اور نقل میں. بس یہ سمجھو، چلو شبیہ کہہ لو. بیت تمہارا بات مان لیتے. بیت اللہ شبیہ ہے بیت معمور کی. بیت معمور نقل ہے عرش کی. ٹھیک ہے؟ عرش شبیہ ہے کرسی کی. کرسی شبیہ ہے عرش کی. عرش شبیہ ہے اسد کی. خدا کی قسم تم میں سے اگر کسی نے علی کو شیر کہا نا تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں گا. کہاں جانور، کہاں مظہر خدا. اسد شیر کو نہیں کہتے. یہ بنی امیہ نے مانا دیا ہے تمہاری زبانوں پہ. یہ بنی امیہ نے کہا کہ علی شیر جیسا ہے. نہیں، علی اسد جیسا ہے. اور اسد آسمانوں میں وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنے نام ظاہر کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی خدا یہ انہوں نے جانور سے تشبیہ دی اور ساری قوم لگ گئی. ان کتاب کی نظر میں شیر جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے. لا حول ولا قوت. شیر میں شجاعت کب سے آ گئی؟ وہ شیر شجاع نہیں ہوتا، درندہ ہے. درندہ وہ چیر پھاڑ کرتا ہے. چیر پھاڑ کرنے کو شجاعت نہیں کہتے. شجاعت یہ ہوتی ہے 25 سال کوئی بھی بیٹھا اترتا رہا، علی نے کچھ نہیں کہا. یہ شجاعت ہوتی ہے، کیونکہ نبی نے وعدہ لے لیا تھا. ہاں تو خدا کے لیے مجھے آگے بڑھنے دو. نیچے کعبہ، بیت معمور، پھر آگے عرش، پھر کرسی، پھر عرش، پھر اسد، پھر اما. اسد کے اوپر ایک مقام ہے اما. یہ مجھے عجیب لگتا ہے کہ کربلا میں عباس کی مشک کا نام حسین نے کہا تھا. یہ مشک نہیں اما ہے. پتہ نہیں عرفان کہاں تک تمہیں لے جائے. سرکار سمجھ رہے نا؟ اچھا اب میں نے جو مثال دینی تھی کہ اس بی بی کی عصمت کتنی ہے بس وہ سنو. آپ نے کہا اچھا پٹواری کے پاس جب جاتے ہو فرد لینے کے لیے، اب بھونڈی مثال ہے لیکن سن لو اس وقت جلدی میں ہوں. فرد پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ نقل با مطابق اصل ہے. اصل کون ہے؟ جمع بندی. اس نے جمع بندی سے اتار دیے 5 مرلے. اب اگر 5 مرلے میں آپ 15 مرلے کر لیں تو یہ جال سازی ہوگی. یہ با مطابق اصل نہیں ہوگی. یعنی اصل میں کوئی تبدیلی ہوگی تو پھر نقل میں ہوگی. تو کعبہ تو ہے نقل،
وہ کیسے پھٹ گیا؟ نہیں، جب بی بی آئی کھل گیا، بی بی اس کے اندر گئی، یہ بند ہوا، بی بی نے سفر اختیار کیا اصل کی طرف۔ ہائے ہائے ہائے، بی بی پہنچی عرش پر، عرش پھٹا، پھر بیت معمور پھٹا، پھر بیت معمور کی نقل پھٹا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس بی بی کی اتنی عصمت ہو، ہاں لیکن اس حدیث میں بہار الانوار کی حدیث ہے، وہ جو انہوں نے پڑھی بہار کی، لیکن اس میں آپ کو شرح بہار پڑھنی چاہیے تھی تاکہ کلیئر ہو جاتا۔ اس میں رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کہا تیرا بیٹا، تیرا بیٹا، اور نیچے راوی نے وہ لکھ دیا کہ شاید وہ سوال کر رہے تھے، اور بھی نہیں سوال نہیں کر رہے تھے۔ ادھر بی بی نے استراحت فرمائی، ادھر استراحت فرمائی، ادھر بی بی نے قبر پہ نگاہ اٹھائی تو رسول جھکے ہوئے تھے، بس ادھر دیکھا، اور پھر جو اپنے پہلو میں دیکھا تو علی آ چکے تھے۔ تو اب بی بی نے رسول کو بھی دیکھا، علی کو بھی اچانک دیکھا، تو رسول نے ماں کا اضطراب دیکھا کہ میں کس کو دیکھوں، محمد کو دیکھوں یا علی کو؟ تو رسول نے کہا تیرا بیٹا، تیرا بیٹا۔ سمجھ رہے نا سرکار؟ یہ حدیث تھی سرکار، یہ حدیث تھی، اتنی سی بات تھی، اس کے لیے میں نے تمہیں زحمت دی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور ایک علی کی ولایت جو انہوں نے کہا کہ ان کے ماں باپ پہ بھی لازم ہے، تو مثال دینی چاہیے تھی، انہوں نے یہ بہار کی روایت پڑھ دی بغیر شرح کے، لیکن انہیں بتانا چاہیے تھا کہ جب دعوت ذیل عشیرہ، بس میں نے ختم کر دیا سرکار، بس دعوت ذیل عشیرہ جب ہوئی تو اس میں تیسرے دن جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میری بات مانے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا داماد ہوگا، میرا مددگار ہوگا، اس کی اطاعت کرو، تو ہنس پڑے قریشی اور کہنے لگے ابو طالب اب آپ اپنے 10 سالہ بیٹے کی بھی اطاعت کیجئے۔ سنو جملہ بڑا عجیب ہے۔ اس وقت جلال میں آیا ابو طالب، کہا تم نے رسول کا قول نہیں سنا کہ اس کی اطاعت کرو؟ رک جاؤ اے معاشر القریش، رک جاؤ۔ اتنا دبدبا تھا، جہاں کسی کے قدم تھے وہی رک گئے، سب نے مڑ کے دیکھا، سرکار ابو طالب نے اپنا خنجر ہندی نکالا، علی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، اپنی شہراج پہ خنجر رکھا۔ سب سے پہلے ابو طالب نے کہا تھا اے امیر المومنین، حکم ہو تو ابو طالب گردن کاٹ لے۔ یہ ہے اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول۔ ہاں، ایسے ہی نہیں اس کی محبت میں لوگ گرفتار ہوئے، ہاں ایسے ہی نہیں۔ میسم کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کمال ہے، میسم بیٹھے علی کے سامنے اور علی خود فضائل پڑھ رہے تھے، اپنے فضائل علی پڑھ رہے تھے۔ نہیں، ذرا جملہ بدل دینے دو، میرے لفظ معاف کر دیجئے گا، روایت کے وہی ہیں، علی فضائل پڑھ رہے تھے۔ میں حد ادب میں رہتا ہوا کہہ رہا ہوں کہ لسان اللہ علی کے فضائل، اللہ لسان اللہ، اور سامنے میسم بیٹھے تھے اور بھی لوگ بیٹھے تھے، علی فضائل پہ فضائل پڑھی جا رہے۔ اچانک علی بادشاہ نے نا عجیب بات کی، علی نے کہا لوگو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے فضائل اپنی زبان سے پڑھوں، لیکن میں علی کیا کروں، میرے اللہ نے مجھ علی پر بھی علی کے فضائل پڑھنا واجب کیے۔ جو شے علی پر بھی واجب ہے، بس یہ سننا تھا۔ میسم تو پہلے ہی خمار میں ڈوبے بیٹھے تھے، بس جھوم کے اٹھے اور باہر بازار میں نکل گئے، علی علی کرتے فضا میں بلند ہوئے، علی علی کرتے فضا میں،
لوگوں نے جو دیکھا کوہرام مچ گیا، سوکے کوفہ میں ہلچل ہوئی، سب بھاگے امیر کی طرف، مولا مولا کیا ہوا، کیوں بھاگتے ہانپتے آ رہے ہو؟ کہ مولا وہ میشم، ہاں میشم کو کیا ہوا؟ کہا سرکار ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ علی بادشاہ مسند سے اٹھے، کہا آؤ ذرا آج ہم بھی میشم کو دیکھیں کہ وہ ہوا میں کیسے اڑتا ہے۔ جب بادشاہ باہر آئے، اب میشم کی نظر وجہ اللہ پہ پڑی، اب وہ سارا خمار تو اڑ گیا، اب وہ آہستہ آہستہ نیچے آئے، زمین پہ قدم لگے، اب سر چکائے۔ اب کیفیت ہے، اگر تم نے سن لی تو لطف آئے گا۔ اب یوں کھڑے ہیں، وہ میسکنا سا منہ بنا کے، علی آگے بڑھے، علی نے کہا میسم یہ کیا کیا تم نے؟ اب وہ میسم کا سر چکا، وہ زلفیں لہرا رہی، کہا سخی کچھ بھی نہیں، بس وہ ذرا تیری ولا کی تیری میں ولا کچھ زیادہ چڑھ گئی، خمار کچھ زیادہ ہو گیا، میسم زمین پہ نہ رہ سکا، آسمان کی طرف۔ تب علی نے کہا اچھا ہماری محبت میں تو اور کیا کر سکتا ہے؟ میسم کو اجازت ملنے کی دیر تھی، اس نے زلفیں پیچھے کی، سرکار کی طرف دیکھ کے کہا سرکار اگر یہی بات ہے کہ میں تیری محبت میں کیا کر سکتا ہوں تو پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں درمیان سے ہٹ جا، آج تیری محبت کی نشے میں اللہ سے خود باتیں کروں۔ سرکار اللہ اکبر، سرکار ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے نا، سمجھ رہے نا؟ ہاں ہاں حیدری، خدا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ بس ایک آخری حدیث سن لو تاکہ آج کی حد تک یہ ذکر مکمل ہو جائے۔ سلیمان فارسی چھپ چھپ کے چوکھٹ سیدہ دیکھ رہے، چھپ 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 کے، چھپ چھپ کے۔ ابا ذر حذیفہ کہتے ہیں، ہم نے آگے کہا سلیمان ہمیں بھی تو بتا تو کیا دیکھتا ہے؟ سلیمان نے کہا یہ میں بتا نہیں سکتا، میرے ساتھ چلو۔ جب چوکھٹ پہ آئے، بس جلدی جلدی چوکھٹ پہ جب آئے تو اب سلیمان نے ایک فلسفہ دیا، کہا او ابا ذر اور حذیفہ سنو، یہ جسے تم چوکھٹ کہہ رہے ہو نا، یہ چوکھٹ نہیں ہے، یہ حد بندی ہے، یہ چوکھٹ نہیں ہے، یہ حد بندی ہے۔ ادھر جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر مخلوق ہوتی ہے، اور اس کے پار جو ہے اس کی نسبت اللہ سے ہے۔ کوئی حجاب اللہ ہے، کوئی عین اللہ ہے، کوئی لسان اللہ ہے، کوئی ید اللہ ہے، کہ ادھر جو بھی ہے۔ یہی صحابہ کی جماعت علی کے پاس بیٹھی اور علی سے کہہ رہے علی او میرے آپ کون ہیں؟ علی سے صحابہ پوچھے آپ کون ہیں؟ علی نے جھٹکا دیا اپنے قدم کو اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او معاشر الاصحاب، اے گروہ اصحاب، کیسی قوم ہے محمد الرسول اللہ کی۔ جب محمد کہہ رہے تھے کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے، تب تو تم نے محمد سے پوچھا نہیں کہ میں کون ہوں۔ اب جب بتانے والا رہا نہیں تو مجھ علی سے پوچھ رہے او سنو لوگو، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے علی کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے میں علی بھی نہیں جانتا علی کون ہے۔ ہائے 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 ہائے، عطاۃ نبی کیا ہے کہ میں بھی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، میں نے جتنی گزارشات پیش کی اسی حدیث پہ ختم کرتے ہوئے، کیونکہ علی نے کہا ہے کوئی نہیں جانتا، تو میں معافی چاہتا ہوں، میں نے جتنا وقت بھی آپ کا لیا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے مالکوں نے کہا ہے کوئی کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن آج کل علی کی بیٹی کربلا میں آئی ہوئی ہے،
قید کاٹ کے شرابیوں کی بھیڑ سے گزر کر ہائے تسکین حسین کو قید خانے میں دفن کر کے ہائے روتی ہوئی عباس سے با وفا کی قبر پر آ کر مرثیہ پڑھ رہی ہے. بس دو جملے مرثیے کے سن لو. آتے ہی عباس کی قبر مبارک پہ ہاتھ رکھا, کہا اٹھ میرے بھائی, دیکھ میں تیری قبر پہ چادر کے ساتھ آئی ہوں. اور حکم دیا عباس کی قبر پہ یا حسین کہو, اور حسین کی قبر پہ جا کے یا عباس کہو. آئی ہوئی ہے. اور بی بی نے اپنے مرثیے میں ایک لفظ استعمال کیا, حسین کا ایک نام ہدیہ کر رہا ہوں. شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں, آپ سب بھی اور تمام سادات. حسین کا ایک ایسا نام جو شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہو, کیونکہ وہ مرثیہ بی بی کا پڑھا نہیں گیا, حالانکہ وہ مرثیہ روضہ حسین پہ درج ہے. لیکن ہم کیونکہ وہاں زیارت کرنے جاتے ہیں اور وہ تحریریں نہیں پڑھتے, اس لیے آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہو سکا. اس میں بی بی نے حسین کا ایک عجیب نام لیا ہے, بس اسی سے اجازت لے لوں گا. بی بی نے اپنے مرثیے پہ کہا یا ذبیح یا منہور کربلا. منہور ایک اسم ہے حسین کا, یہ رسول اللہ نے حسین کو تنہائی میں دیا تھا, اور حسین نے 10 محرم کو اپنا یہ نام لیا تھا کہ میرے نانا نے مجھے تنہائی میں میرے کان میں کہا تھا اے منہور کربلا. اب ذبیح اور منہور کا معنی کرنے لگا ہوں. بی بی کہہ رہی ہے تجھ پر سلام ہو اے ذبیح کربلا, اے کربلا میں ذبح ہونے والے, اے کربلا کے منہور تجھ پر سلام ہو. اب ذبیح جانتے ہو ذبح خنجر سے کیا جائے, اور منہور نہر سے ہے, یعنی وہ میرے بھائی جسے پسے گردن ذبح کیا گیا اور سامنے سے نیزے مارے گئے.